इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 513 मुलाहिज़ा फरमाएं। पलक झपकते ही वो दीवार के ऊपर से अंदर कूद गया। टैक्सी अब भी सीधी आ रही थी, मगर उसकी चाल ऐसी हो गई थी जैसे ड्राइवर नशे में स्टीयरिंग को संभालने में नाकाम है। गड़बड़ का अंदाज़ा गालिब ने भी कर लिया था। जब मेरी नज़र ने ड्राइवर को स्टीयरिंग पर सर रखे देखा तो टैक्सी बिल्कुल सामने आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा लहराने लगी थी। मैंने चिल्ला के कहा, कार को रोक लो, और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर गिर गया। शायद गालिब ने भी किसी खतरे की बू सूंघ ली थी या उसने महज मेरी तकलीद की थी। वो कार का दूसरा दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने सड़क पर गिरते ही उठ के भागने की कोशिश की, मगर तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और मुंह के बल गिरा। उसके साथ ये खौफनाक धमाका सुनाई दिया और एक लम्हे के लिए मेरा जिस्म मफलूज हो गया, क्योंकि ये सिर्फ कारों के तसादुम की आवाज़ ना थी, ये बम का धमाका था। अगर मैं गिरा ना होता तो इतने कम फासले पर होने की वजह से मारा जाता या शदीद ज़ख्मी हो जाता। कुदरत ने मुझे बाल बाल बचा लिया था। आवाज़ बहाल हुए तो मैं फिर उठ के भागा। मेरा मकसद इस जगह से ज़्यादा दूर हो जाना था। धमाके ने कारों के पर खचे उड़ा दिए थे और गोली की रफ्तार से सफ़र करने वाले लातादाद दहकते तेज धारे वाले फौलादी टुकड़े मेरे सर के ऊपर से गुजर गए। मैंने गालिब को भी बाहर कूदते ज़रूर देखा था, मगर उसके बाद मुझे खबर ना थी। अब मैंने पलट कर देखा तो मुझे वो कहीं दिखाई ना दिया। सड़क के दरमियान में कार और टैक्सी के शिकस्ता ढांचे किसी अलाव की तरह चल रहे थे। इसी अलाव में एक नौजवान भी चल रहा था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो शौक में अपने बाप की गाड़ी लेकर निकल आया था। मौत ने उसे हमारे रास्ते पर पहुंचा दिया था और हम उसे एक पुरअज़ियत मर्गे नागहां तक ले आए थे। हम निस्बतन आज़ाद थे कि ख़तरा महसूस करते ही जान बचाने की कोशिश में कामयाब रहे। वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे फंसा हुआ था कि फ़ौरन ना निकल सका और तसादुम से बचने की कोशिशें नाकाम की नज़र हो गया। गालिब, मैंने चीख कर कहा और उस तरफ दौड़ा जिधर गालिब गिरा हुआ था। वो सड़क की दूसरी जानिब ही जा सकता था। ये ख्याल मेरे दिल में दुख का नश्तर बन के उतरने लगा कि शायद गालिब को इतनी मोहलत नहीं मिली होगी जितनी मुझे मिली थी। मुझे तो एक हादसे ने बचा लिया था। मैं मुंह के बल गिरा था और महफूज हो गया था। सड़क को अबूर करते ही मैंने फिर गालिब को आवाज़ दी और जब वो अचानक एक दरख्त के तने की ओर से निकल आया तो मैं उसकी तरफ दीवाना वार पड़ा। तू ठीक है? मैंने उसे टटोल कर कहा। गालिब की आंखों में वहशत थी और उसकी नज़रें शोलों और धुएं के मरगोलों पर जमी हुई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, चल यहाँ से निकल जाएं। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा। गालिब मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों के जिस्मों पर मामूली खराशों के सिवा कुछ न था। गालिब को एक दरख्त ने बचा लिया था जो चंद फुट के फासले पर मौजूद था। उस बरगद के दरख्त का तना कई फुट चौड़ी ढाल बन गया था। मुझे सूरत-ए-हाल की संगीनी का एहसास था। धमाका यकीनन दूर दूर तक सुना गया होगा। जो लोग गोदामों के अंदर होंगे वो जाए हादसा पर पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे। चौकीदारों के अलावा बहुत से मजदूर भी आते के आसपास की झोंपड़ियों में आबाद थे। शायद खाली नजर आने वाले ट्रकों में ड्राइवर क्लीनर सो रहे होंगे। लोगों ने 2 पुलिस वालों को हादसे के बाद फरार होते देखा तो उन्हें शक होगा। ये सोच के मैंने सड़क से ज़्यादा दूर जाने की कोशिश की और अपनी कोशिश में किसी हद तक कामयाब रहा। हमने सड़क से अमूदी समत में दौड़ना शुरू किया और चंद मिनट बाद उस दीवार तक जा पहुंचे जिसको टैक्सी से कूदने वाले ने अबूर किया। वो इधर ही गया था। मैंने कहा, वो सराज के सिवा कोई नहीं हो सकता। किसी को बाहर छलांग लगाते मैंने भी देखा था, मगर क्या मालूम वो सराज ही था या कोई और था। गालिब ने कहा, मुझे तो एक साया सा नजर आया था उस दीवार पर। मैंने एक पत्थर पर बैठ के सिगरेट निकाली। उसे मालूम हो गया था कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। आज छुट्टी ना होती तो शायद ट्रैफिक में शामिल होके हम खुद को उसकी नज़र से ओझल रखते, मगर इस वक्त तो एक ही कार थी। मैंने बड़े दुख के साथ सर हिलाया। वो बेचारा नौजवान हमारी वजह से मारा गया। गालिब ने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, यह कहना कितना आसान होगा कि उसका वक्त पूरा हो गया था।
اور اسے یہاں ایسے ہی مرنا تھا۔ لیکن ایسے مرنا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا اسے، جس کی عمر ابھی مرنے کی نہ تھی، جو صرف زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ ہم سے ملنے کے بعد بھی اس کے دل سے موت کے خیال کا گزر تک نہ تھا۔ سراج نے ہمارے قتل کی سازش کی تھی، لیکن ہم بچ گئے اور وہ مارا گیا، جس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا۔ ورنہ کیا ہم یہ اطلاع دینے جاتے اس کے ماں باپ کو؟ غالب نے تلخی سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے اپنے لختے جگر کا سوختہ لاشا اٹھا لو۔ اسے زیادہ آسان تو میرے لیے اعتراف جرم ہوگا، خواہ اس کی سزا کوئی بھی ہو۔ یہ میرے لیے بھی ناممکن تھا کہ میں جیتے جاگتے انسان کو جلا کے مار سکوں، مگر اس وقت سراج میرے سامنے آ جائے تو خدا کی قسم میں اسے باندھ کر اس پر پیٹرول چھڑک سکتا ہوں اور آگ لگا کے اس کے مرنے کا تماشا دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے سگریٹ کو مسل دیا، اس کا ذائقہ مجھے خون جیسا لگ رہا تھا، اس کے دھوئیں میں جلتے ہوئے لہو کی بو تھی۔ سکندر، غالب دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا تو نے دیکھا تھا کہ اس ٹیکسی کو ایک لاش چلا رہی تھی؟ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا، جس طرح وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے آگے جھکا ہوا تھا۔ اسے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ڈرائیور زندہ نہیں تھا۔ غالب نے دور اٹھنے والے دھوئیں کی لکیر کو دیکھا۔ سراج نے اسے مار کے ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اسٹیئرنگ کسی اور نے سنبھالا، یہاں تک کہ ٹیکسی عین کار کے سامنے پہنچ گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب ٹیکسی سے کار کے تصادم کو بچانے کی گنجائش نہیں رہی تو وہ خود باہر کود گیا۔ وہاں سڑک بھی تنگ تھی۔ 10 منٹ میں یہ سب کیسے ممکن ہوا غالب؟ اس میں مشکل کیا تھی؟ غالب نے کہا، سراج نے تعاقب کرنے والی ایک کار کو دیکھا ہوگا تو پلان اس نے راستے میں بنا لیا ہوگا۔ وہ انجان بنا ایسے ہی نہیں بیٹھا رہا تھا، اس کا شیطانی دماغ کام کر رہا تھا۔ ٹیکسی جیسی ہی رکی ہوگی، اس نے ڈرائیور کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ پھر اس نے اپنے کسی ہوشیار آدمی کو دستی بم دے کر ٹیکسی میں بٹھا کے روانہ کر دیا ہوگا۔ بے ہوش ڈرائیور نے یا اس کی لاش نے ٹیکسی کے ایکسیلریٹر کو دبائے رکھا اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے صرف اسٹیئرنگ سنبھالا۔ آج تو سڑک بھی خالی تھی۔ اسٹیئرنگ چھوڑنے کے بعد اس نے دستی بم کی پن نکالی اور بم کو وہیں چھوڑ کے خود باہر چھلانگ لگا دی۔ دستی بم 5 سیکنڈ کے بعد پھٹتا ہے۔ 5 سیکنڈ میں وہ خود خطرے کی حد سے باہر ہو گیا تھا۔ 5 سیکنڈ میں ٹیکسی کار سے ٹکرا گئی۔ ہاں، جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تھی ٹیکسی لہرا کے کار کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اسے اتفاق کیا، ہم تو کود گئے، مگر وہ نوجوان پہلے تو کچھ سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کوشش کی ہوگی کہ کار کو ایک طرف سے بچا کے نکال لے، مگر اس کی گنجائش نہ تھی، نہ اتنی جگہ تھی اور نہ ہی اتنی مہلت۔ غالب نے کہا، وہ آدمی بہت پھرتیلا تھا۔ سراج خود بھی کم پھرتیلا نہیں ہے، لیکن ایسے کام وہ خود کیوں کرے گا؟ اس کے لیے کام کے غلام جو ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے مرزا کہ وہ کہیں بہت ہی قریب موجود ہے۔ ہاں، انہیں دھماکے سے بھی خبر مل گئی ہوگی اور جو شخص اس کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ بھی بچ گیا ہوگا۔ اس نے بھی بتا دیا ہوگا کہ سراج صاحب کی اسکیم کامیاب رہی، دشمن مارے گئے۔ میں نے کہا، سراج یا دلاور اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں، وہ تصدیق ضرور کریں گے۔ غالب نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ تصدیق کی ضرورت محسوس نہ کریں، شک کی گنجائش ہی کہاں ہوگی۔ یقین دلانے والا قسم کھا کے کہے گا کہ ٹیکسی اور کار بالکل سامنے آ کے ٹکرا گئی تھی اور جب دھماکہ ہوا تھا تو دشمن کار میں تھے، اس نے ہمیں باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر تو ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر ہم اچانک پہنچ جائیں تو انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی تو وہ اس یقین کی خوشی منا رہے ہوں گے کہ ان کی جان ہم سے چھوٹ گئی۔ تجھے کچھ اندازہ ہے کہ وہ جگہ کس طرف ہے اور کتنی دور ہے؟ غالب نے پوچھا۔ میں نے سوچ کے کہا، یار کیوں نہ ہم بھی اسی دیوار کو پھاند جائیں۔ غالب نے کہا، اب کیا فائدہ، 10 منٹ میں وہ نہ جانے کہاں پہنچ گیا ہوگا، وہ یہاں چھپ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، غالب وہ اندھا دھند نہیں بھاگا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ اس دیوار کے دوسری طرف کوئی خطرہ نہیں، یہ اس کے لیے نزدیک ترین پناہ گاہ تھی جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کرتا ہوگا یا سمجھتا ہوگا کہ اس راستے سے وہ بڑی آسانی سے فرار ہو جائے گا۔ ہمیں اندر جا کے ضرور دیکھنا چاہیے، یا تو یہ بھی ان کا ایک ٹھکانہ ہے یا ادھر سے ہم بھی کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ میری دلیل نے غالب کو قائل کر لیا۔ دیوار 9-10 فٹ اونچی تھی۔ میں نے اچھل کے اوپر کے کنارے کو گرفت میں لینے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ پھر غالب نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑ کے ایک جھولا سا بنایا
जिस पर पाँव रख कर मैंने खुद को ऊपर उठाया और दीवार पर हाथ जमा के आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म के वजन को खींचा। गालिब ने मुझे नीचे से सहारा दिया और एहतियात के तकाज़ों को मलहूज रखते हुए मैंने सर को थोड़ा सा ऊपर उठाया और याते के अंदर झांक के देखा। बाईं जानिब लकड़ी के टूटे फूटे क्रेट एक ढेर की सूरत में पड़े हुए थे। बाईं जानिब एक रेलवे प्लेटफार्म ही था। रेलवे लाइन पर माल गाड़ी के 4 डिब्बे खड़े हुए थे, मगर प्लेटफार्म खाली था, जिससे अंदाज़ा होता था कि माल लादा जा चुका है या अभी पहुंचा ही नहीं है। दाईं जानिब एक के पीछे एक गोदाम थे, जिनके दरवाज़ों पर नंबर पड़े हुए थे और ऊपर गुलाब प्लास्टिक एंड पेंट इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ था। जहाँ से मैं झांक रहा था वो गोदाम का ऑफिस ब्लॉक था। 5-6 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत अहाते की दीवार से 8-10 फुट दूर थी और इसके अगली हिस्से की सब खिड़कियाँ बंद थी। इसके ऐन मुकाबिल गेट था, जहाँ मुझे चौकीदार के खाली कैबिन के अलावा कितार में खड़े हुए 6 खाली ट्रक भी नजर आ रहे थे। इन सब की साइड पर भी गुलाब प्लास्टिक एंड पेंट इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ था। बहुत गौर से देखने पर मुझे कहीं नकलो हरकत के आसार दिखाई ना दिए। खुदा का नाम लेकर मैं दीवार पर चढ़ गया। अगर कोई किसी गोदाम की खिड़की या किसी रोशनदान से देख रहा था तो रोशन आसमान के पसे मंदिर में मेरा वजूद उसके लिए एक बहुत आसान टारगेट था। लेकिन किसी भी सम से ना किसी ने मुझे ललकारा और ना कोई गोली मुझे गिराने आई, तो मैंने हाथ बढ़ा के गालिब को भी ऊपर खींच लिया और कोई आहट किए बगैर हम दोनों अंदर उतर गए। ऑफिस बला के पीछे चलते हुए मैंने हर बंद खिड़की के शीशे से अंदर झांक के देखा। एक कमरे में 4 मेज़ें और कुछ कुर्सियां किसी तरतीब के बगैर रखी हुई थी। मेज़ों की हालत से जाहिर होता था कि वहाँ मुंशी टाइप के लोग बैठते होंगे जो आने जाने वाले माल का हिसाब रखते होंगे। कमरे में 2 टेलीफोन भी थे, लेकिन किसी किस्म की आराइश ना थी। यहाँ तक कि दीवारों का रंग भी बरसों पुराना और मैल से काला हो रहा था। उसके दोनों जानिब जो कमरे थे वो रिकॉर्ड रूम नज़र आते थे। उनमें दीवारों के साथ लगी हुई फौलादी अलमारियां खड़ी हुई थी और जितने शेल्फ थे उन पर बेहंगम और बदसूरत फाइलों के ढेर पड़े हुए थे। आखिरी 2 कमरे फिलहाल किसी काम नहीं आ रहे थे, चुनाचे रेस्ट हाउस बने हुए थे। उनमें 4 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी और बिस्तर लिपटे रखे हुए थे। हम घूम के सामने गए तो एक तवील बरामदा नजर आया। एक शख्स खाकी वर्दी पहने कमर से रिवाल्वर लटकाए कुर्सी पर बैठा हुआ था। दूसरा उसके करीब जमीन पर बैठा अपने एक पाँव के टखने पर पट्टी बांधने में मसरूफ था। तकलीफ के आसार उसकी सूरत से आया थे। मैंने गालिब की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सवालों जवाब करके हमने एक दूसरे के ख्याल की तायद की। पाँव की मरहम पट्टी करने वाला शख्स वही था जिसने टैक्सी को कार से भिड़ाने के लिए चलता छोड़ के खुद सड़क पर छलांग लगा दी थी और फिर दीवार फांद गया था। उसके हाथों पर खराशें ताज़ा थी और शायद उसके पाँव में भी मोच आ गई थी। हमने उनमें से किसी को संभलने की मोहलत ना दी। मैं और गालिब एक जस्त में उनके सर पर जा खड़े हुए। कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने उठने की और रिवाल्वर निकालने की वाजबी सी कोशिश की, लेकिन गालिब के रिवाल्वर का रुख अपनी तरफ देख के और पुलिस की वर्दी पर नजर डाल के उसने अपना इरादा बदल दिया। अपने टखने पर पट्टी बांधने वाला सूरज से ज्यादा अय्यार नजर आता था। उसने माथे पर बल डाल के अपनी कुंजी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, यह क्या बदमाशी है? छुट्टी वाले दिन छापा मारने आए हो और वो भी चोरों की तरह। आपके मतलब की यहाँ कोई चीज़ नहीं है थानेदार साहब। मैंने घुर्रा कर कहा, मतलब की चीज़ हम पैदा कर भी लेते हैं और निकाल भी लेते हैं। गालिब ने सर हिलाया। मसलन ये जो चीज़ पीछे रखी हुई है हमारे मतलब की है। उसने पाँव पर पट्टी बांधने वाले की तरफ इशारा किया। कुंजी आंखों वाले ने गालिब को खूफ फिचान नज़रों से घूरा। फजूल बातें मत करो, यहाँ ना स्मगलिंग का माल है ना चोरी का, और तुमको शक है तो सेठ से बात करो पहले। मैंने लात घुमाई। सेठ से बात भी करेंगे, पहले तुमसे तो तारुफ हो जाए। वो लुढ़क के चबूतरे से नीचे जा पड़ा। कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन गालिब ने कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। मैं नीचे कूद गया। मैंने उसके टखने पर ठोकर मारी, सीधे खड़े हो जाओ। कुंजी आंखों वाला बड़ी मुश्किल से उठा। आखिर तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर में मोच कैसे आ गई। उसके रद्द अमल ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि वही असल मुजरिम है। वो पहले चौंका था मगर फौरन संभल के अनजान भी बन गया था। अब मेरे सवाल ने उसे खौफ में मुबतला कर दिया था। ये ठोकर लगने से पाँव मुड़ गया था। मैंने उसी पाँव पर दूसरी किक मारी। टूटा तो नहीं है ना?
وہ بل بلایا، ایسے ایسے تو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ اب خیر سے یہ فرماؤ کہ کہیں دیوار سے کودتے ہوئے یہ موج تو نہیں آئی تھی، یا کسی چلتی ہوئی کار سے چھلانگ مارنے سے تو پیر نہیں مڑا تھا؟ وہ درد سے کرا رہا تھا اور ایک پاؤں پر لڑکھڑانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے اوپر اٹھا کے چبوترے پر بٹھا دیا اور اس کی زخمی ٹانگ پکڑ لی۔ میں آسان زبان بول رہا تھا اور سوال تم نے سنا تھا، اب مجھے جواب چاہیے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے ٹخنے پر لپٹی ہوئی پٹی کو کھولنا شروع کیا۔ اس نے میری نیت کا اندازہ کرتے ہوئے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے خاص سے ایک ایسا چامپڑ رسید کیا کہ وہ چبوترے پر لیٹ گیا۔ میں کم سے کم وقت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سراج کہاں ہے۔ میں نے اس کے پاؤں کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی دائیں بائیں کروٹیں لینے لگا اور ہائے ہائے کرنے لگا۔ میں کسی سراج، ہاں تم سراج کو نہیں جانتے، تم مجھے بھی نہیں جانتے۔ میں نے اس کے ٹخنے کو ایک جھٹکا دے کر موڑا۔ اس نے ایک چیخ ماری۔ درد کی شدت کا اظہار اس کے چہرے پر نظر آنے والی اذیت سے ہوتا تھا۔ ہائے میں مر گیا۔ میں نے کہا مرنے میں ابھی دیر ہے، ابھی تمہارے اس پیر کے جوڑ الگ ہوں گے، تمہارا پنجہ گھوم کے پیچھے ہو جائے گا اور پھر تمام عمر ایسے ہی رہے گا جیسے چڑیل کے پاؤں ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے پاؤں کو مزید بل دیا۔ وہ زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے تڑپا۔ اس کا جسم پلٹنے لگا مگر پنجے پر میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ٹانگ نہ چھڑا سکا۔ بولو سراج کہاں ہے، ورنہ اس پاؤں کے بعد دوسرے پاؤں کی باری ہے، پھر دونوں ہاتھوں کی۔ میں نے کہا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص چلانے لگا، تھانے دار جی یہ مر گیا تو وہ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ کیا فرق پڑے گا تمہیں یا مجھے یا اس دنیا کو یا سراج کو؟ میں نے محسوس کیا کہ کنجی آنکھوں والا جسمانی اذیت برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مر جاتے ہیں مگر لب نہیں کھولتے۔ یہ آزمانے کے لیے میں نے ایک آخری جھٹکا دیا۔ اس کے ٹخنوں کی ہڈیاں کڑکڑائیں اور اس نے ایک دل خراش چیخ مار کے مجھ پر حملہ کیا۔ اس کا پنجہ واقعی لٹک کے مزی کا خیز انداز میں گھوم گیا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر بھرپور مکہ رسید کیا۔ وہ ایسے واپس گرا کہ اس کا سر فرش سے ٹکرایا۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ بڑے بھیانک طریقے سے رو رہا تھا۔ اس کے اونٹوں کے کناروں سے رال بہہ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص اس کی حالت پر دہشت زدہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دوسرا پاؤں پکڑ لیا۔ سراج کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ جس نے تمہیں ٹیکسی میں بھیجا تھا، ایک بم دے کر اور ایک ڈرائیور کی لاش دے کر کہ جاؤ اس ٹیکسی کو اس کار سے ٹکرا دو۔ میں نے اس کے دوسرے پاؤں کو تھوڑا تھوڑا گھمانا شروع کیا مگر وہ آسانی سے زیر ہونے والا شخص نہ تھا اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہونے لگا تھا کہ اس کی قوت برداشت میرے ارادوں کو شکست دے سکتی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے مجھے گالیاں دینے لگا لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ اس کی ضد نے مجھے زیادہ سفاک بنا دیا۔ ویسے بھی میں اس شخص کے ساتھ کوئی رعایت کیسے کر سکتا تھا جس نے ایک ساتھ بہت سے ایسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے میری اور غالب کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور ایک بے گناہ نوجوان کو زندہ جلا دیا تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی لاش کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ ایک عام ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کا کوئی خاندان بھی ہوگا، جس کے لیے وہ ٹیکسی ذریعہ معاش تھی اور وہ میرے وطن کے غداروں کا ساتھی بھی تھا۔ دوسرا پنجہ ٹوٹنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کی لاتیں چبوترے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی اور پیر صرف پنڈلی کی کھال سے جڑے ہوئے الگ جھول رہے تھے۔ اس کی پتلون بھی پیشاب خطا ہونے سے گیلی ہو چکی تھی اور اس کی زبان دانتوں کے درمیان دبی رہ گئی تھی، چنانچہ تھوک کے ساتھ خون بھی بہہ کر بانچوں سے گر رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص اس کی حالت کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی بہت منت سماجت کی تھی اور ہاتھ جوڑے تھے لیکن نہ میں نے اس کی طرف دھیان دیا تھا اور نہ غالب نے۔ وہ کانپ رہا تھا اور ہمیں یقین دلانے میں مصروف تھا کہ وہ واقعی سراج کو نہیں جانتا۔ میں نے ہاتھ جھاڑ کے کہا، تم بھی نہیں جانتے سراج کو؟ اس کی حالت غیر ہوگی۔ آپ بولو، میرے کو بتاؤ وہ کون ہے، کیسا ہے، پھر میں بتاؤں گا اگر میرے کو معلوم ہوئے گا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ بنیادی طور پر میرے سوال میں ایک غلطی تھی۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ یہاں بھی وہ سراج ہی کہلاتا ہو۔ یہ اس کا اصلی نام تھا جو صرف ہم جانتے تھے یا اس کے کالے دندوں کے ساتھی، یا ضرور وہ کسی دوسرے نام سے مشہور ہوگا۔ میں نے کہا، یہ شخص ابھی کچھ دیر پہلے اس دیوار کو پھاند کے آیا تھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ آیا تھا؟ میں نے کہا، تم نے اس کے آنے سے 1 منٹ پہلے کوئی دھماکہ بھی سنا ہوگا۔ سنا تھا، ابھی ہم بولیں گا، آپ کو سب بولیں گا۔
جتنا اپن جانتا ہے وہ بتائیں گا، مگر آپ مہربانی سے اپن کو مت مارو، اپنا کسی کے ساتھ کوئی دھندا نہیں۔ اپن اس کو بھی بہت بولا کہ سالہ کسی لفڑا میں مت پڑ، اپن چوکیدار لوگ ہیں، چور سے اپن کا کیا دھندا، مگر یہ سالہ شراب اور ریس کا واسطے چھوکری کا واسطے بہت گول مال کرتا۔ میں نے کہا اس کی سوانح خیات کی اوراق کے رنگین سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مختصر بات کرو۔ دھماکے سے پہلے اس نے کچھ بتایا تھا تمہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ادھر سے آیا ہے، اندر آ کے ٹیلی فون پر بولا کہ سب خلاص ہو گیا، پھر ادھر آ کے اپن کو بولا کہ ابھی یہ آخری چانس تھا، اب اپن سالہ دارو نہیں پیئے گا اور گوا بھاگ جائے گا، ادھر اپنا مامے کو گولی مارو۔ یہ بتاؤ اس نے فون کسے کیا تھا؟ اپن کو نہیں معلوم، ماں قسم، ورنہ اپن بتاتا۔ اس نے ادھر بیٹھ کے بولا ابھی سالہ اپن لاٹری بن گیا۔ سیٹ اپن کو بولا کہ 5 منٹ میں 10,000 بنائے گا، اپن بولا ایک دم بنائے گا۔ سیٹ بولا کہ ڈرے گا تو مرے گا، اپن بولا ایسا مافک 1 بار مرے گا، ڈرے گا تو 10 بار مرے گا، تم کام بولو۔ اس نے کام بولا اور ابھی اپن کام خلاص کر کے آیا ہے۔ ہم پوچھا کہ کس کو خلاص کیا ہے؟ یہ بولا کہ اپن کو نہیں معلوم، اپن کا کام کیا، اب ادھر تیرا سامنے 10,000 لیں گا۔ سیٹ بولا کہ تم ادھر ٹھہرو، ہم آتا پڑا ہے۔ سیٹ یہاں کے 10,000 دینے والا تھا؟ میں نے کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ ایسا مافک ہی بولا تھا۔ میں نے تشویش سے غالب کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آنے ہی والا ہوگا۔ تم سیٹ کو جانتے ہو؟ اب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ماں قسم، ادھر اپنا واسطے تو سب سیٹ ہے، تم بھی سیٹ ہے۔ میں نے کہا اچھا اندر چلو، اسے بھی اٹھا لو۔ وہ چلانے لگا تم اپن کو اندر لے جا کے گولی مارے گا۔ میں نے کہا اگر تم نے تعاون نہ کیا تو میں گولی مار دوں گا، جلدی کرو، اٹھاؤ اسے، کہیں سیٹ نہ آ جائے۔ اس نے اپنے ساتھی کو کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی اور پھر گھسیٹ کے اندر لے گیا۔ سالہ کاہے کو 10,000 کا واسطے اتنا لفڑا کیا؟ ابھی کیا ملا تیرے کو؟ بول۔ وہ خود کلامی کے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہ سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ دوست ہے تمہارا؟ اس نے کہا دوست سالہ کون ہوتا ہے کسی کا، یہ اپنا ساتھی ہے، یہ بھی چوکی دار ہے۔ اپن بھی چوکی دار ہے لیکن اپن چوری کا دھندا نہیں کرتا۔ یہ چوری بدماشی سے مال کمایا، کدھر گیا وہ مال؟ سب بدماشی میں چلا گیا۔ ابھی خود اتنا تکلیف میں ہے تو مرتا کیوں نہیں سالہ؟ میں نے کہا تمہیں بہت احساس ہے اس تکلیف کا۔ اس نے کہا اپن کیا کرے گا، یہ سالہ ایسا لولا لنگڑا مافک کیسے جیے گا؟ میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہا تم نے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہوگی، ویسے بھی اس کے لیے سزائے موت ناگزیر تھی۔ تمہاری خاطر میں اس کی تکلیف ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے پنجوں والے شخص کا سر ایک ہاتھ میں بالوں سے پکڑ کر تھوڑا سا اٹھایا اور اس کی گردن پر دوسرے ہاتھ کی کھڑی ہتھیلی ماری۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نیم تاریک کمرے کی خاموشی میں ہڈی کے چٹکنے کی آواز یوں سنائی دی جیسے کسی خوش کی ٹہنی کو توڑ دیا ہو۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا لیا اور ساکت ہو گیا۔ یہ تم کیا کر دیا؟ چوکی دار نے بے خیالی میں کہا وہی جو تم چاہتے تھے، وہی جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ قاتل تھا، سزائے موت سے کیسے بچ سکتا تھا؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دور باہر سے کسی نے کار کا ہارن بجانا شروع کیا۔ غالب نے کہا یہ شاید وہی سیٹ ہوگا۔ چوکی دار نے کہا ابھی اپن دیکھے گا۔ میں نے اسے گھور کے کہا جا کے گیٹ کھول دو اور سیٹ صاحب کو یہاں لے آؤ، اور اسے بالکل شک نہیں ہونا چاہیے۔ غالب نے کہا اگر اسے کچھ معلوم ہوا یا ہمیں شک ہوا کہ تم نے اسے کچھ کہا ہے تو ہم تمہیں بھی اسی طرح ختم کر دیں گے۔ ابھی تم مرنا تو نہیں چاہتے نا؟ ماں قسم اپن کو مت مارو، وہ ہاتھ جوڑ کے بولا۔ جیسا تم بولیں گا اپن ویسا ہی کریں گا۔ کار کا ہارن پھر سنائی دیا۔ چوکی دار کمرے سے نکل کر آگے بڑھا، چبوترے سے اترا اور احاطے کو عبور کر کے گیٹ تک پہنچا۔ غالباً گیٹ کی جوری میں سے کسی نے اس کو آتا ہوا دیکھ لیا تھا کہ کار کا ہارن پھر سنائی نہیں دیا۔ چوکی دار نے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھول کر جھانکنے کے بعد فولادی گیٹ کا ایک پٹ کھول دیا۔ میں اور غالب بڑی بے چینی سے اس سیٹ کی صورت دیکھنے کے لیے ایک کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر کا پورا منظر واضح ہوتا تھا، مگر اندر کی تاریکی میں کوئی ہماری موجودگی کو نوٹ نہیں کر سکتا تھا۔